تو اسلام بہت تھوڑی سی دنیا میں غالب ہوا، لیکن ایسا ذہن بنا کے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے مگر تبدیلیاں ملکوں میں، روم اور فارس کی سلطنتیں ختم. اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدا. استنبول کے بارے میں نبی نے فرمایا جب استنبول کا بادشاہ ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ قیامت تک کبھی بھی اس کی خلافت قائم نہیں ہو سکے گی. ایسا ہلاک ہوگا کہ قیامت تک دوبارہ ختم. اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب کسرا فارس کی حکومت ختم ہوگی، اس زمانے میں روس اور امریکہ جیسی بڑی بڑی ریاستیں تھیں یہ، فرمایا جب فارس کی حکومت ختم ہوگی تو دنیا میں کبھی بھی قائم، ایسا خالد ابن ولید کی تلوار چلے گی کہ دنیا میں کبھی بھی حکومتیں قائم. ہزار سال سے جو حکومتیں چلتی آ رہی تھیں اور ظلم اور بربریت کی بنیاد پہ وہ حکومتیں قائم ہوئی تھیں اور دنیا کو ظلم کے شکنجوں میں انہوں نے گڑا ہوا تھا اور نعرے لگایا کرتے تھے کہ ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. عرب کے بدو اٹھے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے، مگر ایسا دنیا کو نبی نے ان کو ویژن بنا کے دیا ہے کہ دنیا نے تعلیم بھی انہی سے حاصل کرنا شروع کر دی اور دنیا نے تہذیب بھی انہی سے. یہ جو دنیا میں آج آپ کو صفائی نظر آ رہی ہے نا، آپ انگریزوں کی تاریخی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، وہ کہتے ہیں نہانا ہم نے مسلمانوں سے سیکھا ہے، پراپر ڈریس پہننا ہم نے مسلمانوں سے سیکھا ہے، جنگیں مسلمانوں سے سیکھی ہیں. سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطینیہ پہ حملہ کیا ہے تو رومن امپائر سے اسلحہ ادھار، بولو نا بھائی، نہیں لیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اپنے ڈیفنس کے لیے ان سے گھوڑے ادھار نہیں لیے. اس نے دیکھا کہ یار یہ قلعہ فتح کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی اتنی موٹی دیوار اور پورے شہر پہ اس دیوار کی میں جب تک شگاف نہیں آئے گا، اس دیوار میں دراڑیں نہیں پڑیں گی، ہم اس قلعے کو فتح کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتے. دوسرا اس نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ سمندر میں دوسری طرف سے ڈھکا ہوا ہے اور وہاں ان کے بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں جہاں بڑی بڑی توپیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اس راستے سے کو جب تک کاٹا نہیں جائے گا اور اس راستے کو کاٹنا اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. بڑی بڑی زنجیریں سمندروں میں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے جہاں سے جہاز آگے گزر نہیں سکتا تھا. بیٹھ گیا پلان کرنے، بھئی کچھ کرنا ہے، کر کے چھوڑنا ہے، ایسا کام کرو کہ کیا ہو جائے، ہٹو بچوں. اس زمانے میں بھی ہٹو بچوں ہوتا تھا، ان کی لغت میں ہوتا ہوگا نا بھائی. ہٹو بچوں انگلش میں بھی ہے، یاد رکھو، پشتو میں بھی ہے، لیکن ہر ایک کا ہٹو بچوں کس زبان میں ہوتا ہے؟ ان کی زبان میں. میں نے تو جب وہ منظر دیکھا میں نے کہا بھائی یہ تو ہٹو بچوں ہو گیا. تو اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو کرنا ہے، کئی سو سال سے محنتیں ضائع ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، کچھ کرنا ہے. کیسا پلان بنایا؟ ادھار نہیں لیے گھوڑے، کیونکہ سب کچھ اپنا تھا ان کے پاس. جب آپ کسی کے سامنے کشکول لے کے بھیک مانگتے ہو تو پھر پالیسیاں بھی انہی کی چلتی ہیں، پھر حکومت بھی انہی کی ہوتی ہے. آپ کے صرف کٹ پتلیاں ہوتی ہیں کہ جو روبوٹ لا کے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے. خشکی پہ مشورہ جب لیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ جو خلیج ہے نا، خلیج آبنائے باسفورس جسے کہا جاتا ہے، جب تک اس کو عبور نہیں کریں گے ہم فتح، کیونکہ پیچھے یورپ کی مدد مل رہی ہے ان کو. ہم جتنے بندے یہاں تیر اندازی سے قتل کریں، جتنا ان کا اسلحہ ضائع کریں، پیچھے سے کیا ہو رہی ہے؟ ان کو کمک آ رہی ہے. سلطان محمد فاتح بیٹھ گیا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کرنا ہے. اتنا بڑا لشکر لے کر آیا، وہیں کیمپ لگا دیے، پلاننگ ہوتی رہی. بالآخر کسی نے مشورہ دیا دو چیزیں. نمبر ایک، اتنی بڑی توپ بنائی جائے کہ جس سے جب گولے برسائے جائیں، یہ 650-700 سال پرانی بات کر رہا ہوں، پرانی تاریخ، کہ جس سے گولے برسائے جائیں تو یہ بڑی بڑی دیواروں میں کیا پڑیں؟ شگاف. لیکن شگاف سے کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنی بڑی توپ نہیں تھی جتنی بڑی توپ اس وقت تانبے کو پگھلا کے بنائی گئی ہے. وہ توپ ہم نے اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھی، اتنی بڑی توپ. اور اس میں جو گولے ڈالے جاتے تھے 5 فٹ چوڑے، جب وہ فائر کیا نا، تجربہ کیا پہلا، تو وہ زمین میں 6 فٹ دھس گیا.
یعنی ایک گولا جس میں بارود نہ ہو، اور وہ پتھر پھینکے آپ اور وہ زمین میں جب گرے تو 6 فٹ، جبکہ اس میں کوئی نوک بھی نہیں ہے. اتنی بڑی توپ اس نے ماہرین کو بلوا کے، بولو بھائی، اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو خلیج ہے اس تک ہم پانی کے ذریعے کشتیاں اور جہاز نہیں پہنچا سکتے. مشورہ یہ ہوا کہ خشکی پہ کشتیاں چلائی جائیں، پیچھے سے خشکی کے راستے سے. یعنی ایسے ہی ہے جیسے آپ یہاں بیٹھ کر بڑے بڑے جہاز بناؤ اور بولو کہ یہاں سے ہم بائی روڈ جہازوں کو لے کے جائیں گے. بائی روڈ بھی نہیں، روڈ میں تو کوئی گاڑی تو ہوتی ہے نا، کنٹینر تو ہوتا ہے. ہم دھکیل کے دھکا دے کے کشتیاں لے جا کے پیچھے پانی میں اتاریں گے. اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. مشورہ ہوا تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ 16 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 16 کلومیٹر خشکی پہ، 16 کلومیٹر ہم کشتی، اور اس میں بندے بھی بٹھانے ہیں، کشتیاں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ بہت دیر تک مشورے ہوتے رہے. پھر یہ طے ہوا کہ بھئی جتنے جانور ہیں ان کو ذبح کر دو، ان کی چربی پگھلا کے زمین پہ ڈال دو تاکہ پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. اور ان کے پاس ٹائم تھا صرف رات کا. رات کے حصے میں جانور ذبح بھی ہوں گے اور ان کی چربیاں دیگوں میں ڈال کے پگھلائی بھی جائیں گی، اور ان کو راتوں رات بچھایا بھی جائے گا. اور پھر ان پہ کشتیاں، بڑی بڑی جہاز نما کشتیاں ڈال کر زنجیریں ان میں رکھ کے ان کو گھسیٹا بھی جائے گا. اور صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ بھاری بھرکم توپوں سمیت یہ کشتیاں سمندر میں، خلیج میں ڈالنی بھی ہیں. اس دوران اگر مخبری ہو گئی، پکڑے گئے تو لینے کے دینے پڑیں گے، کیونکہ جانور سارے کیا ہو گئے ہیں؟ کڑ گئے ہیں، ذبح ہو گئے ہیں. وہ تیل لینے چلے گئے ہیں. تو اگر وہ نہیں صبح تک یہ کام ہوا تو ہم بھی کہاں چلے جائیں گے؟ راتوں رات یہ کام ہوا ہے. اور کیسی پھرتی اس وقت کے مسلمانوں میں. میں تو کمپیئر ہی کرتا رہا ہوں پورے سفر میں. یار آج کے دیکھو پرانے والوں کو دیکھ لو، آج کے مسلمان کو دیکھو پرانے والوں کو دیکھ لو. صبح اٹھا ہی نہیں جاتا ان سے، کھا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں، سو رہے ہیں تو سوئے چلے جا رہے ہیں. تبدیلی آ گئی. تبدیلی گئی کہاں؟ ایسے نہیں ہوگی. تو بالآخر وہ بحری دستہ جو ہے نا، وہ کشتیوں پہ وہ مجاہدین کو بٹھایا گیا، اس میں اسلحہ ڈالا گیا. بڑی وہاں انہوں نے وہ بنائی بھی ہیں پوری ڈاکومنٹ، پوری تاریخ نا. تاریخ کی جو زیادہ کتابیں ہیں نا خلافت عثمانی کی، اور ترکی زبان میں ہے. گوروں نے بڑی خیانت کی ہے اس میں، انہوں نے اس میں گھپلا کیا ہے. تو اصل جو تاریخ ہے وہ کس زبان میں ہے؟ ترکی زبان میں، جس کا ترجمہ بہت کم ہوا ہے. تو چونکہ اس میں تو دھڑائی ہوئی تھی گوروں کی نا، انگریزوں کی، تو اس لیے انہوں نے چہرے کو مس کیا. یہ واقعہ تو انہوں نے بھی لکھا ہے، گوروں نے بھی. ایسے بڑے بڑے واقعات کا تو انکار نہیں ہو سکتا. پوری رات شمعیں جلتی رہی ہیں اور وہ زنجیروں سے پہلوان کھینچتے رہے ہیں. اور کچھ لوگ عیسائی دور سے دیکھتے رہے، ان کو سمجھ بھی نہیں آئے یہ روشنیاں کہاں جا رہی ہیں، لائٹنگ کہاں ہو رہی ہے. انہوں نے حیران ہو رہے تھے، ان کے تصور میں بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے. بالآخر وہ جو بحری بیڑا پورا اترا ہے خلیج میں، اور اس نے جب پیچھے سے توپیں داغنا شروع کی ہیں، 1.5 ہفتے تک جنگ ہوئی ہے. 1.5 ہفتے تک پیچھے سے بھی توپیں، اور ادھر ایک سمندری پورا لشکر وہ آگے سے بھی کیا کر رہا ہے؟ گولے داغ رہا ہے. اور پھر مجاہدین نے ایسی سیڑھیاں بنائی ہوئی تھی جو اس زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلڈ پروف سیڑھیاں، کہ ان پہ تیر اور گولوں کا یا ان چیزوں کا اثر نہ ہو. وہ لے کے جا رہے ہیں آگے، اور پھر پل کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اوپر انہوں نے دیگ بڑے بڑے نا جس میں کھولتا ہوا تیل، وہ ان کے اوپر کیا مجاہدین پر گرایا جا رہا ہے اوپر سے. وہ سارا منظر دکھاتے ہیں وہ لوگ. ظاہر ہے کھولتا ہوا تیل چاروں طرف لگائے ہوئے اپنے ڈیفنس کے لیے. جو بھی اس پہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کیا کریں گے؟ وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کی لاشیں گل رہی ہیں، تیر آ رہے ہیں، مگر لشکر ہے کہ اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے. 1.5-2 ہفتے جنگ ہوئی ہے، اور سلطان محمد فاتح نے دیکھا کہ فتح نہیں مل رہی. لیکن ان کے 1.5-2 ہفتے کی جنگ میں جو رومن ہیں ان کی حوصلے آہستہ آہستہ پست ہونا شروع کی. کیا بلا ہے بھائی، پیچھے سے بھی حملہ. اور پیچھے سے جو حملہ ہوا اس کے فائدہ یہ ہوا کہ جو یورپ سے ان کی مدد آ رہی تھی وہ مدد ختم ہو گئی، وہ راستہ بلاک ہو گیا.
پھر کہتے ہیں سلطان محمد فاتح نے دو کام کیے. ایک اپنے پیر و مرشد کو بلایا. اس زمانے میں بھی بزرگ ہوا کرتے تھے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیر و مرشد کوئی بزرگ نہیں ہے, ہم علمی کتابی ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, ہم بخاری کو مانتے ہیں, ہمارا کوئی بابا نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب بزرگ ساری دنیا میں ختم ہو گئے, صرف ایک آپ ہی ہیں جو اگلی نسل کی قیادت کریں گے. یاد رکھو, جس کے کوئی رہبر نہیں ہے, رہنما نہیں ہے, وہ ہمیشہ گمراہ ہو جاتا ہے. ہاں, اندھی تقلید مت کرو. اندھی کا مطلب ہر ایک کو رہبر مت بناؤ, سوچ سمجھ کے بناؤ. سلطان محمد فاتح نے دو نمائندے بھیجے کہ بھائی فجر میں اس نے خطبہ دیا تھا کہ ہم ظہر کی نماز انشاءاللہ, جو عیسائیوں کا گرجا تھا نا, جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا تھا, ہم اس میں پڑھیں گے. 1100 سال سے چلا آ رہا تھا, ہم اس میں ظہر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ظہر کا وقت ہو گیا اور خلا فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا. پھر وہ جب پریشان ہوا سلطان محمد فاتح کہ ہم نے ادھر سے بھی 1.5 ہفتے سے بمباری ہو رہی ہے, ادھر سے بھی, اور یہ اتنا اس پہ شگاف بھی پڑ گئے, مگر مجاہدین کٹ رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں. پھر اس نے وہ ایک کام تو اس نے یہ کیا, دو نمائندے بھیجے. ایک تو وہ نمائندہ جو اس کے شیخ و مرشد جو اس وقت کے بڑے بزرگ تھے, ان کو بلایا کہ وہ لشکر میں آ کے دعا مانگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ میں کیا ہوں, شریک ہوں, صرف کس کے لیے, برکت کے لیے, اور اللہ سے بولو نا یار, کیونکہ وہ ایمان رکھتا تھا کہ اللہ نے اہل اللہ کی دعاؤں میں برکت رکھی. وہ لبرل اور سیکولر لوگ نہیں تھے کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا یار شاید اللہ ہماری نہ سن رہا ہو. تو اس وقت جن سے وہ بیعت تھا, جو اس کے پیر و مرشد تھے, اللہ والے تھے اس زمانے میں, ان کو بلایا. ترکوں نے ان کی بھی ایک فیک تصویریں لگائی ہوئی ہیں. تصویر تو صحیح نہیں ہے اس طرح سے پینٹنگ کر کے بنانا, لیکن خیر انہوں نے اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے. دوسرا اس نے وہ کام کیا, وہ فورس بلوائی جو اس کی اسپیشل فورسز کہلاتی تھی, جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے, جن کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے موت پر بیعت کی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں کسی جنگ میں دھکیلا, وہ اس نے بچا کے رکھی ہوئی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات, جیسے ہمارے کمانڈوز ہوتے ہیں نا, کہ یہ وہ فورسز ہیں جن کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ موت تک لڑتے ہی رہیں گے. تو بالآخر اس نے وہ فورس بلوائی اپنی, اور جب وہ فورس آئی ہے, ان کے آج تک ترک اب جو ہے نا طیب اردگان, انہوں نے اپنی ہسٹری کی حفاظت کے لیے الحمدللہ ان چیزوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا شروع کر دیا. تو ان کے پورے فوجی حلیے میں انہوں نے وہ بھی بنائے ہوئے, پورے ان کے ایک ڈیزائننگ کی ہوئی ہے, پوری سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تاکہ وہ یونیورسٹی اور کالج کے لڑکوں کو تاریخ سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. جب وہ فوج آئی ہے تو الحمدللہ اس کے بعد سے جنگ کا پلڑا مسلمانوں کے حق میں آنا شروع ہوا, اور مزہ اس وقت آیا. ہم نے وہ بھی دیکھا, انہوں نے آغا حسن نام کا ایک آدمی تھا اس کی فوج میں, اس نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں یہ خلافت عثمانیہ کا جو جھنڈا ہے, میں یہ جھنڈا انشاءاللہ اس قلعے کے سب سے اوپر جو قلعہ ہے نا, اس کی چھت پہ یہ انشاءاللہ یہ جھنڈا گاڑوں گا. تو وہ جھنڈا گاڑنے کے لیے پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچا ہے, چاروں طرف سے اس پہ تیر آگے لگے, مگر وہ جھنڈا گاڑنے میں الحمدللہ آج بھی انہوں نے اس کی تصویر, اس کا مجسمہ لگایا ہوا ہے وہاں پہ, جھنڈا گاڑتے ہوئے دکھایا اس کو, اور چاروں طرف سے اس پہ تیر کی. جب وہ جھنڈا گڑا ہے تو اس کے بعد جو استنبول کا جو بادشاہ تھا وہ پھر حواس باختہ ہو گیا. اس نے کہا ہزاروں سال سے کسی کے باپ میں جرت نہیں ہوئی, یہاں تک پہنچے یہ موصلے. ہندو لوگ مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں, موصلے کہتے ہیں, وہ ہندو نہیں تھے. تو یہ موصلے یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے یہاں جھنڈا گاڑ دیا. تو کہتے ہیں وہ حواس باختہ ہوا, اور اس نے کہا کہ کوئی ہے عیسائیوں میں جو مجھے قتل کر دے, میں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت ترجیح دیتا ہوں, مجھے مار دو. یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ. تو اس کے عیسائیوں نے تو اس کو نہیں مارا. تو پھر نتیجہ یہ نکلا, اس نے کہا کہ یہ تو موت ہی موت ہے. اچھا, اس لڑائی سے پہلے سلطان محمد فاتح نے آخری پیشکش پھر کی تھی کہ بھئی ایک وارننگ اور دے رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے, ہمارے ساتھ سلو کا راستہ, بولو بھائی آ جاؤ, کسی ایک پوائنٹ پہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں, بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کر لیتے ہیں. مگر لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے, بولو نا بھائی, لاتوں کے بھوت جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں سمجھتے. حالانکہ اتنی بڑی طاقت اور فورس لے کر آیا تھا. ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دی, انہوں نے کہا ان کو اپنی طاقت پہ ناز تھا کہ کیسے ہو سکتا, لیکن تاریخ گواہ ہے
کہ الحمدللہ جب فتح ہوئی ہے اور ظہر کی نماز اس نے گرجا گھر میں پڑھی، وہاں خطبہ دیا، اور وہ خطبہ آج تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس خطبے میں یہ تاریخی الفاظ ہیں کہ استنبول میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، کسی کی عزت، کسی کی جان اور کسی کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔